اگر آپ کے پاس بھی اے ٹی ایم کارڈ ہے تو آپ کو 2 لاکھ روپے سے 1 کروڑ تک کا اماؤنٹ مل سکتا ہے. کس طریقے سے مل سکتا ہے, کب آپ کو مل سکتا ہے اور کس حالت میں مل سکتا ہے, پوری تفصیلات اس ویڈیو اس خبر کے ذریعے سے آپ تک بھرپور پہنچانے کی کوشش کروں گا. لیکن اس سے پہلے آپ سبھی لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, تمام لوگوں تک پہنچائیے, تمام ان لوگوں تک پہنچائیے جن کے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہے, جو لوگ اے ٹی ایم کا استعمال کرتے ہیں. ناظرین, آپ کو میں بتا دوں کہ اے ٹی ایم اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہر کسی شخص کے پاس ہے اور ہر کوئی اے ٹی ایم کا استعمال کرتا ہے. تو اب یہ سوال بنتا ہے کہ آخرکار کیا سبھی لوگوں کو, جن لوگوں کے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہے, ان سبھی لوگوں کو 2 لاکھ سے 1 کروڑ تک کا اماؤنٹ مل سکتا ہے؟ وہی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, تمام لوگوں تک پہنچائیے, رشتہ داروں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں تک پہنچائیے اور پوری وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ دیگر ریاستوں تک پہنچائیے تاکہ تمام لوگ اس خبر سے باخبر رہے. کیونکہ اے ٹی ایم کا کام صرف خالی پیسے نکالنے نہیں ہے, بلکہ اے ٹی ایم آپ کو کئی اور ایک سہولیتیں بھی دے سکتا ہے, جن سہولیتوں سے آپ محروم ہیں, جن سہولیتوں کے بارے میں آپ کو ابھی بھی معلوم نہیں ہے. ناظرین, آپ کو میں بتا دوں کہ ایک شخص جب کسی بھی بینک میں کھاتہ کھولتا ہے اور اس کے بعد کھاتہ کھولنے کے بعد وہ اے ٹی ایم کے لیے اپلائی کرتا ہے, اے ٹی ایم کے لیے اپلائی کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد آپ کو اے ٹی ایم فراہم کیا جاتا ہے, آپ کو اے ٹی ایم دیا جاتا ہے. جب آپ پہلی ٹرانزیکشن اس اے ٹی ایم سے کرتے ہیں, یعنی کہ جب آپ پہلی بار اے ٹی ایم سے اپنے اس اے ٹی ایم کارڈ سے پیسے نکالتے ہیں, تو آپ کی ایک پالیسی سٹارٹ ہو جاتی ہے, یعنی کہ آپ کا ہیلتھ انشورنس سٹارٹ ہو جاتا ہے. جی ہاں, یہ ایک بڑی خبر میں اس وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ نے اے ٹی ایم بینک سے حاصل کیا اور اے ٹی ایم پر جب آپ پہلی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو آپ کا ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ کئی ایک بینکوں کے اندر سٹارٹ ہو جاتا ہے. کسی بینک کے اندر یہ سہولیتیں جو ہے وہ لوگوں کو فراہم کی جاتی ہے. آپ کو میں بتا دوں کہ اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ آپ کی موت واقعہ ہو جاتی ہے, کسی ایکسیڈنٹ میں, کسی واردات, کسی حادثے میں آپ کی موت جو ہے وہ آپ کی موت ہو جاتی ہے, تو آپ نے جس شخص کو نامنی رکھا ہوگا, جس شخص کا نام ایز اے نامنی رکھا ہوگا, تو اس شخص کو وہاں پر جو ہے وہ پیسے فراہم کیے جائیں گے. کتنے پیسے فراہم کیے جائیں گے اور کتنے وقت تک اسے ہیلتھ انشورنس کلیم کرنا ہے, آپ ذرا اس خبر کو اچھی طریقے سے سنیے گا. اگر کوئی بھی شخص فورس میں ہے, یعنی کہ سی آر پی ایف, آرمی, پولیس میں ہے, تو اگر اس کی موت کسی انکاؤنٹر میں ہو جاتی ہے, کسی ایکسیڈنٹ میں ہو جاتی ہے, اس کی موت ایکسیڈنٹ یا پھر کسی انکاؤنٹر میں ہو جاتی ہے, تو اس نے جس شخص کا نام ایز اے نامنی رکھا ہوگا اسے 10 لاکھ روپے سے 50 لاکھ تک جو ہے وہ فراہم کیے جا سکتے ہیں. یہ بینک کی ایک پالیسی ہے, یہ بینک کا ایک شیڈول ہے, لیکن میں ہر کسی بینک کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ جو پالیسی ہے یہ کسی بینک کے اندر جو ہے وہ ملتی ہے. آپ اپنے بینک کے اندر جا سکتے ہیں, جس بھی بینک کے اندر آپ کا کھاتا ہے آپ وہاں جا سکتے ہیں اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جناب آخرکار کیا آپ کے اس بینک کے اندر اس طریقے کی کوئی پالیسی ہے یا پھر نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص سی آر پی, آرمی یا پھر پولیس کے اندر ہے, اگر اس کی موت جہاز کریش ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہے, یعنی کہ جہاز کریش ہو جاتا ہے, ایروپلین کریش ہو جاتا ہے, جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے, تو اس کے نامنی کو, یعنی کہ جس کا نام اس نے ایز اے نامنی رکھا ہوگا, تو اسے 1 کروڑ تک کا اماؤنٹ جو ہے وہ مل سکتا ہے. اسے بس ہیلتھ انشورنس کلیم کرنا ہے. ناظرین, آپ کو میں بتا دوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی بھی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے, اس کی موت واقع ہو جاتی ہے, تو آپ کو کچھ دنوں کے اندر 1 مہینے کے اندر اپنے اس بینک میں جانا ہے جس بینک کے اندر اس کا اکاؤنٹ تھا, جس بینک کا وہ اے ٹی ایم استعمال کرتا تھا, اور ان سے کہنا ہے کہ جناب اس شخص کی موت واقع ہو چکی ہے, تو اب ہمیں انشورنس کلیم کرنا ہے, ہیلتھ انشورنس
क्लेम करना है तो बैंक आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेगा, जैसे MLC होती है और उसके साथ साथ पुलिस रिपोर्ट होती है, डेथ सर्टिफिकेट होती है, इसके साथ साथ पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट होती है, या फिर दीगर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपसे लेगी और उसके बाद आपको ये कहेगी कि जनाब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें पेश करें, लेकिन इसके लिए रूल यह है कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर उस बैंक के अंदर जाना है। तो उसके बाद आपको पैसे फराहम किए जाएंगे और कुछ लाख आपको भी यानी कि उस शख्स को भी फराहम किए जाएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो पॉलिसी है ये हर किसी बैंक के अंदर नहीं है, ये किसी बैंक के अंदर इस तरह की पॉलिसी फराहम की जाती है, इस तरह की सहूलियत जो है वो फराहम की जाती है। आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तमाम लोगों तक पहुंचाइए, तमाम उन लोगों तक पहुंचाइए जिनका अकाउंट किसी भी खाते के अंदर है, जिनका अकाउंट किसी भी बैंक के अंदर है, वो भी इस खबर से बाखबर है और वो भी उस बैंक के अंदर जाए और उनसे पूछे कि जनाब क्या आपके इस बैंक के अंदर इस तरह की कोई पॉलिसी है, कोई इस तरीके का रूल है, कोई इस तरीके की सहूलियत लोगों को फराहम की जाती है या फिर नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ साथ ऊपर फॉलो का बटन है उस पर भी जरूर टैप कीजिएगा, हमें फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट, आपके प्यार की, आपके मोहब्बत की इस वक्त काफी ज्यादा जरूरत है। जब आप फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो आने वाले वक्त में और भी बड़े अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कई एक लोग कमेंट्स में ये कहते हैं कि शायद वाजिद नजीर अपनी घर की बातें हम अवाम तक पहुंचाता है। देखिए ये जो भी अपडेट्स मैं आपके सामने लाता हूं ये खबरें होती है, ये ऑर्डर्स होते हैं, या फिर इसके साथ साथ ये खबरें जब सोर्सेज की जानिब से हमारे पास पहुंचती है तो उसके बाद ही वो खबरें हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। बहरहाल जिन लोगों का जो भी नजरिया होगा हम तो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन आप भी अपना हक अदा कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ साथ फॉलो का बटन आपको दिख रहा होगा उस पर जरूर टैप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान वाजिद नजीर को इजाजत। अल्लाह हाफिज।